नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नारे लगाने में और नारे देने में काफ़ी माहिर है। मन की बात अगर आप देखेंगे तो वो मन की बात उन्होंने अपने रेडियो प्रोग्राम का नाम तो दिया है, लेकिन वो मन की बात नहीं करते। इस तरह की बातें अपोजिशन कायदीन कहते हैं। फिर आप देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद को ख़वातीन का हमदर्द साबित करने के लिए और ख़वातीन के वोट हासिल करने के लिए, उनकी ताईद व हिमायत हासिल करने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में बेटियों को पढ़ाने की नहीं बल्कि बचाने की ज़रूरत है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि जो कोई बैरूनी सयाह खातून आती हैं यानी खातून सयाह आती है तो उससे ये कहा जाता है कि आप अगर जा रहे हैं तो अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, अपनी इज्जत को बचाइए, अपनी इस्मत को बचाइए। क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर चाहे राजस्थान हो या फिर कहीं मुल्क के कई मुकामात हैं जहाँ पर बैरूनी सयाह आते हैं, उनकी इस्मतों को ख़तरा लाहिक रहता है। और कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर बैरूनी सयाह ख़वातीन जो आई हैं उनकी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई है। उसके बावजूद हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जारी रहता है, यानी गूंजता रहता है। फिर अगर आप देखेंगे कि अगर आप खुद हिंदुस्तानी बेटियों की, हिंदुस्तानी माँओं की, हिंदुस्तानी बहनों की इस्मतों का सवाल है तो आपने देखा कि हिंदुस्तान में यूं या 110 से लेकर 120 इस्मत रेज़ी के वाक़यात पेश आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल खोखला है। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो राजस्थान से आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हिंदुस्तान में ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है वो हुक्मरानों के लिए और उन लोगों के लिए जो ये दावा करते हैं कि हम तो ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हुकूक़ निस्वानियत को यकीनी बनाने के काम करते हैं। और हमने ख़वातीन को मुख्तलिफ इदारों में, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट, असम्बली, पंचायत इदारों में 30% से 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। तो यकीन मानिए उनके लिए ये निशान इबरत है। और इसलिए इबरत है कि आप अंदाज़ा करते हैं कि राजस्थान में का एक ज़िला है नागौर में एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल से अपनी बीवी को बांधे तेज़ चला रहा है गाड़ी और उसे घिसेट कर लिए जा रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पथरीली ज़मीन है और वो गाड़ी तेज़ी से चला रहा है और उसके बीवी के पैर उस गाड़ी से बांधे हुए हैं। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, तड़प रही है और तलमला रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा लगता है कि वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। हालांकि वहाँ पर इंसान मौजूद थे, ख़वातीन मौजूद थे और नौजवान मौजूद थे, बूढ़े मौजूद थे। लेकिन किसी ने उस शख्स को नहीं रोका कि तुम अपनी बीवी को इस तरह जुल्म जबर का निशाना क्यों बना रहे हो। बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं समझता हूं कि अब बेटियों को बचाने की ज़रूरत है। और आपको ये भी बताता हूं कि इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं वो सारे माशरे के लिए शर्मनाक होते हैं। और ये भी ये कहना है कि जिस शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है श्री राम मेघवाल। श्री राम मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में दुल्हनों के खरीद का वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। यानी नागौर जो गांव है और झुंझुनुआ है और पाली है, ये ऐसे अजला है जहाँ के नौजवान दूसरी रियासतों से औरतों को या दुल्हनों को खरीद कर लाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं और शर्म की बात यह है कि इन गाँवों में जिन औरतों को बाहर से ख़रीद कर लाया जाता है न सिर्फ शौहर उसका जिनसी इस्तेसाल करता है बल्कि गाँव के दीगर लोग भी उसका जिनसी इस्तेसाल करते हैं। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमें गुस्सा भी ज़रूर आता है। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा याद करके सुकून महसूस होता है कि वज़ीर आज़म ख़वातीन के कितने हमदर्द हैं। और कितने हमदर्द हैं, हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि वज़ीर आज़म ख़वातीन के कितने हमदर्द हैं। देखिए ख़वातीन के हमदर्दी की आप बात कर रहे हैं। यकीनन देखिए इस तरह के जब भी वाक़यात होते हैं
تو بحث ہوتی ہے، معاملات جو ہے زیر بحث آتے ہیں، میڈیا میں فلیش بھی لگتے ہیں، سرخیاں بھی لگتی ہیں، خبریں فلیش ہوتی ہیں، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، اپوزیشن اپنے حساب سے بات کرتا ہے، گورنمنٹ اپنے حساب سے، مطلب یہ کہ جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے دفاع کرتے ہیں۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ جو پہلوان مطلب ایک ریزلرز تھیں لڑکیاں جو جن سے استحصال کا الزام لگا رہی تھیں فیڈریشن کے سربراہ پہ، وہ 1 مہینے تک جنتر منتر پہ بیٹھے رہی، لیکن نہ تو مودی کی منہ سے کوئی آواز نکلی، نہ ہی بی جے پی کے کسی اور لیڈر کی طرف سے ان کی حمایت میں کوئی آواز باہر نکلی، کوئی آواز نہیں۔ آج بنگال میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ، جو ٹرینی ڈاکٹر تھیں، اسپتال میں، میڈیکل کالج میں ان کے ساتھ ریپ اور مرڈر کی جو ہے خبر آتی ہے۔ اب اس خبر پہ جس طریقے سے بی جے پی لیڈروں کی بیان بازی شروع ہو گئی ہے، جس طریقے سے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، جس طریقے سے وہ آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، ہر دن دیکھیے آپ کہ یقیناً وہ واقعے کہ اس واقعے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی خواتین کا استحصال ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جو ہے ریپ کے واقعات پیش آتے ہیں، یا پھر جہاں کہیں بھی خواتین پہ مظالم کی خبریں آتی ہیں، اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ افسوس نہیں بلکہ وہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھے لوگ اپنے مطلب کی جو ہے، اب وہاں ان کا سیاسی مفاد اگر وہاں پہ ہے، اب مخالف پارٹی وہاں پہ اقتدار میں ہے، ممتا بنرجی اقتدار میں ہے کولکتہ میں، تو ان کی جو ہے آواز بلند ہے، وہ ہر دن ایک نیا لیڈر بی جے پی کا جو ہے اس پہ بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ظلم ہے کہ ایک جو ہے ڈاکٹر، ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے اسپتال میں اس طرح کا واقعہ ہوا، وہاں ریپ بھی ہوا اور پھر جو ہے مرڈر بھی ہوا۔ یہ کیا ملک میں کیا حالات ہو رہے ہیں؟ یقیناً ملک میں یہ حالات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بنگال ہی میں نہیں ہوا، یہ یو پی میں بھی اس طرح کے حالات، مسلسل خبریں آ رہی ہیں، آپ نے دیکھی یو پی میں بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور پھر دیگر ریاستوں سے بھی آ رہی ہیں۔ لیکن جہاں بی جے پی اقتدار میں ہے وہاں اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بی جے پی کو بھی چپ لگ جاتی ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ جو گودی میڈیا ہے، اب تو میڈیا کی اکثریت گودی ہی ہو گئی ہے۔ پیسے کی جو ہے اتنی بڑی طاقت ہو گئی ہے کہ پیسے کی بنیاد پہ جمہوریت کے تیسرے ستون کو جو ہے ڈھا دیا گیا ہے، پوری طریقے سے جو ہے منہدم کر دیا گیا ہے۔ اب جو میڈیا جو جمہوریت کا تیسرا ستون تھا، جو حق کی بات کرتا تھا، جو حکمرانوں کو جو ہے ان کے آپے میں رکھتا تھا، جو حکمرانی کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا تھا، جو انقلاب برپا کرتا تھا، وہ میڈیا غلام ہو گیا ہے اقتدار میں بیٹھے جاہلوں کا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے جاہل کہنے پہ، بہت افسوس کہ ان کا جو ہے اگر میڈیا غلام ہو جاتا ہے۔ میڈیا میں کون ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اگر جو ہے اس طرح کے لوگوں کی وکالت کریں گے، ان کے حق میں بات کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، اور ان کے اشاروں پہ جو ہے خبریں چلائیں گے، ان کے اشاروں پہ ڈیبیٹ چلائیں گے، ان کے اشاروں پہ جو ہے ہنگامے کریں گے، تو یقیناً یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور یہ آج کے ہندوستان میں ہو رہا ہے، مودی کے ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ ہمارے آپ کے جو ہے جو آزادی کا امرت مہوتسو بھی منا رہے ہیں، آپ نے بھی جو ہے دیکھا کہ جو ہے 13 سے لے کے 15 تاریخ تک، 13 اگست سے لے کے 15 اگست تک ہر گھر ترنگا کی مہم چل رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے اپیل جاری کی ہے اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ ترنگا لہرائیں۔ یقیناً ہم آزادی کے امرت مہوتسو میں چل رہے ہیں، یقیناً ہم نے آزادی کے 75 سال مکمل کر لیے ہیں، یقیناً ہم 78ویں سالگرہ آج آزادی کی منانے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے ہندوستان میں آج بھی خواتین کی عزت ہے؟ آج خواتین کو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ مل رہے ہیں؟ خواتین کے ساتھ کیا یہ ظلم ہے، جبر ہے، یہ جو ہے ہراسانی کے واقعات ہے، کیا اس میں کمی آئی ہے؟ آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس واقعے سے تو ایسا نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کمی آئی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ سجاد صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ کیا ملک میں خواتین کی عزت ہے، تو ضرور عزت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسپیکر لوک سبھا ہیں اوم برلا، ان کی ماڈل بیٹی کو آپ نے دیکھا کہ یونین پبلک سروس کمیشن میں کامیابی ملتی ہے اور وہ IAS آفیسر بن جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، عورت کی کامیابی ہے، اس کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو الگ بات ہے، لیکن سجاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ جس انداز میں دلت لڑکیوں کا، دلت بیٹیوں کا جس انداز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح
واقعہ ہو رہا ہے، یعنی ان کی عصمتیں لوٹی جاتی ہے، ان کی تباہی اور بربادی کا سامان کیا جاتا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اس طرح کے حالات میں؟ جی یقیناً دیکھیے آپ نے جیسا کہ کہا ہے کہ اب دیکھیے اس پہ جو ہے بہت واضح سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے حکومت کو. اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کو واضح سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ جو ہے حکومت جس طریقے سے جو ہے بات کرتی ہے، افسوس کہ حکومت جس طریقے سے ان حالات کو جو ہے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے یا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو اگنور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو معاملے بتا کے جو ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اگر رویہ جو ہے ترک کیا جائے تو یقیناً ہم جو ہے اس طرح کے حالات کو، اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ حکومت دیانتدار رہے. بہرحال ناظرین، ایک خبر بہت ہی اہم خبر ہے، ہم آپ کو اس خبر کی طرف لیے جاتے ہیں اور اس خبر کا تعلق ہے ویزاگ سے. اور ویزاگ میں آپ نے اچھی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ڈینو پارک ہے، حیاتی زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں سارا ڈینو پارک تباہ و تاراج ہو گیا، یعنی جل کر خاک میں مل گیا. یہ بہت بڑی خبر ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک ڈینو پارک کا سوال ہے، اسے کہتے ہیں روبوٹکس ایڈونچر واک وے بھی کہا جاتا ہے. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے پارک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو بہرحال یہ جو آگ ہم نے بات کی ہے ڈینو پارک کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں خواتین کو تباہی و بربادی کا سامنا کروانے کے لیے ایک آگ پھیلائی گئی ہے، شہوت کی آگ پھیلائی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اسی آگ میں جھلس رہی ہے ہماری بہنیں. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم ہو یا بی جے پی کے قائدین ہو، وہ بار بار نعرے لگاتے ہیں خواتین کے حق میں، لیکن نعرے صرف ان کی زبانوں تک محدود رہتے ہیں، لیکن عملی اقدامات کی جب بات آتی ہے تو وہاں صفر نظر آتا ہے، زیرو نظر آتا ہے. تو بہرحال ناظرین، جہاں تک کولکتے کی بات سجاد صاحب نے کی ہے، لیکن میں آپ کو راجستھان کی طرف لے جاؤں گا. راجستھان میں جس انداز میں ایک شخص اپنی خریدی ہوئی 2 لاکھ میں خریدی ہوئی بیوی کو اپنی موٹر سائیکل سے باندھتا ہے، اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور وہ پتھریلی زمین ہوتی ہے، اس خاتون کا لباس تار تار ہو جاتا ہے اور سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو جاتا ہے. وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا ہے. تو سجاد صاحب، کیا انسانیت مر گئی ہے؟ دیکھیے میں نے یہی کہا کہ وہاں ایک واقعہ کولکتہ میں ہوا تو ساری بی جے پی سراپا احتجاج، جی سارے بی جے پی لیڈران اپنے منہ سے جو ہے آگ اگل رہے ہیں. لیکن راجستھان میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں ایک گاؤں میں ایک خاتون کے ساتھ اتنی درندگی ہوتی ہے. ہم اس کو جو ہے درندگی کہیں گے، ہم اس کو انسانیت سوز حرکت کہیں گے، ہم اس کو جو ہے ایک خوفناک واقعہ کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ انسانیت سے بدتر یہ واقعہ تھا. اس واقعے پہ نہ تو وہاں کی ریاستی سرکار کچھ بولنے کو تیار ہے، نہ وہاں کے چیف منسٹر کچھ بولنے کو تیار ہے، نہ ہی مرکز میں بیٹھے بی جے پی کے ترجمان جو ہے اگر ان کو لگا کہ تلنگانہ میں کچھ ہو گیا، یہاں کانگریس کی سرکار ہے، کرناٹک میں کچھ ہو گیا، وہاں کانگریس کی سرکار ہے، تمل ناڈو میں کچھ ہو گیا، وہاں جو ہے ان کی اپوزیشن ڈی ایم کے کی سرکار ہے، یا پھر جو ہے کہیں اور جو ہے ایسی ریاست میں جہاں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے کچھ ہو گیا، جیسے کہ مغربی بنگال کی ہم نے بات کی، تو وہ جو ہے بہت ہی زور و شور سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس پہ ایکشن لینے کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن راجستھان میں اتنا دردناک واقعہ ہو گیا. راجستھان میں ایک شوہر اپنی بیوی کو اسکوٹر سے باندھ کے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا جو ہے واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن بی جے پی کی مرکزی قیادت، ریاستی قیادت چپ ہے. ویسے بھی ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ٹٹ فار ٹیٹ کی اگر پالیسی اختیار کی جائے، اگر شوہر اس طرح اپنی بیوی کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے تو یقین مانیے عدالتوں کو یہ حکم دینا چاہیے کہ اس کی سزا شوہر کو یہ دی جائے کہ بیوی گاڑی چلائے، شوہر کو پیروں سے باندھے اور اسے گھسیٹ کر اسی طرح لے جائے جس طرح شوہر نے اپنی بیوی کو لے گیا تھا. ویسے بھی ناظرین، جہاں تک میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ 3 ایسے مقامات ہیں، جھنجھنو اور ناگور اور پالی، یہ 3 اضلاع ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیرونی ریاست سے یا دوسرے اضلاع سے دلہنوں کو خرید کر لاتے ہیں. اور اس نے کہا جاتا ہے رام میگھوال نے 2 لاکھ روپے اپنی بیوی کی خریدی کے لیے ادا کیے تھے اور وہ بیوی چاہ رہی تھی کہ اپنی بہن کے گھر جائے، لیکن اسی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے اور اس نے یہ سزا دی. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ چلیے مودی حکومت کو تو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ
منی پور میں جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اور منی پور کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جو پالیسی رہی ہے اور آج تک انہوں نے منی پور کا دورہ نہیں کیا، تو ایسے میں مودی حکومت کو آپ معاف کر دیں، لیکن جہاں تک ریاستی بی جے پی کی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ وہ مقامی لوگ ذمہ دار ہیں جن میں ایسا لگتا ہے کہ درندگی سما گئی ہے، درندگی سرایت کر گئی ہے اور بے رحمی نے انہیں اپنے دامن میں چھپا لیا ہے، تب کہیں جا کر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مظلوم خاتون کی چیخوں پر، اس کی آہوں پر اسے بچانے کے لیے دوڑنے پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں یہ بھیڑیے ہے جو ایک خاتون کو بچانے میں ناکام رہے۔ یقیناً دیکھیے بہت ہی جو ہے دردناک واقعہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی بہت سختی سے جو ہے اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ جی جی تو بہرحال دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ ریاستی سرکار کیا ایکشن لیتی ہے اس پہ اور آگے اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ دیکھیے سماجی جو مسائل ہیں راجستھان کے، چاہے وہ راجستھان کی ہم بات کریں، چاہے ہم جو ہے یو پی کی بات کریں، چاہے ہم اتراکھنڈ کی بات کریں، چاہے ہم بہار کی بات کریں، چاہے ہم یو پی کی بات کریں، وہ جو ہندی بیلٹ ہے ان علاقوں میں جو سماجی مسائل ہیں، جو سماجی رسومات ہیں، فرسودہ رسومات، اور کتنی جو ہے بعض رسومات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ انسانیت کے خلاف لگتے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والی رسومات ہیں۔ اب جیسا کہ آپ نے راجستھان کے ایک گاؤں کا واقعہ سنایا کہ وہاں بیویوں کو خرید کے لایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے شوہر کے علاوہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے استعمال کے لیے دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے یہ کیا یہ جو ہے قابل عمل ہے آج کے دور میں؟ یقیناً یہ جو ہے تصور کے خلاف ہے، یہ مہذب دنیا کے خلاف، بالکل مہذب دنیا کے خلاف بھی ہے۔ اگر آپ جو ہے مذہبی بات کریں گے تو مذہب کے بھی خلاف ہے، اب آپ سماج کی بات کریں گے تو سماج کے بھی خلاف ہے۔ کسی بھی اینگل سے اس بات کو قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوجود اگر وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے تو یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اس طرح کی رسومات پہ بھی جو ہے وہ سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے مسجدوں کو اٹھانے میں آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو کسی بھی جو ہے عمارت کو انلیگل قرار دے کر جو ہے اس کو گرانے میں آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو کہیں پولیٹکس کرنی ہے، پولیٹکس کی بنیاد پہ آپ کو کچھ بڑا نقصان کسی کا کرنا ہے تو وہ کرنے میں بھی آپ کو شرم نہیں آتی۔ لیکن یہ جو سماجی معاملے ہیں، یہ جو سماجی جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سماجی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے آپ اپنے قانون کا استعمال نہیں کرتے، آپ قانون کے آہنی پنجوں کو اس طرح کی جو سماجی فرسودہ روایات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیجیے۔ آپ بلا وجہ جو ہے نفرت پھیلانے کے لیے، ایک جو ہے کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سے لڑانے کے لیے، ایک جو ہے مذہب والے لوگوں کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑانے کے لیے، ایک طبقے کے لوگوں کو دوسرے طبقے سے لڑانے کے لیے آپ اس کا استعمال تو بھرپور کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات اگر ہوتے ہیں تو آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ تو سب سے بڑی جو ہے دردناک بات ہے۔ بہرحال ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے، ہر خاتون کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، ہر بہو کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات اگر وہ سنتی ہیں تو ان پر یعنی بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ لیکن ایک خبر یہ آئی ہے کہ خاص طور پر مغربی بنگال سے، کہ جہاں پر ہم نے سنا ہے کہ آر جی کار نیشنل کالج جو میڈیکل کالج ہے، اسپتال ہے، وہاں پر ایک 31 سالہ ایم ڈی جو کر رہی تھی ڈاکٹر، اس کا مرڈر کیا گیا، اس سے پہلے اس کا ریپ کیا گیا، اور اس کی نیم برہنہ حال جو لاش ہے وہ سیمینار ہال میں دستیاب ہوئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کالج سے ایک فون گیا تھا اور والدین کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ تو آپ اندازہ کیجیے، اس کے بعد والدین نے کہا کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جانی چاہیے۔ اب یہ اطلاع یہ ہے کہ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے اس تحقیقات کو سی بی آئی کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کھاتی ہے اور کس طرح لوگوں نے اس کا استحصال کیا ہے۔ کیا یہ پہلا واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں؟ کیونکہ اکثر جو خواتین شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہیں وہ اس طرح کے واقعات اپنے گھر والوں کو نہیں سناتی شرم کے مارے اور بدنامی کے ڈر سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے واقعات وہاں پیش آئے ہوں گے اور ان واقعات پر پردے بھی ڈال دیے گئے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جو سچائی ہے وہ برابر منظر عام پر آتی ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں تک ظلم و جبر کا سوال ہے، جس طرح ہندوستان میں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ رینوکا چودھری کانگریس کے جو دور حکومت تھی، یعنی 2004 سے لے کر 2014 تک، اس میں وزیر بہبود خواتین و اطفال کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندوستان میں 20 برسوں کے دوران 20 لاکھ سے زائد بچوں کو، یعنی
अभी तो वो दुनिया में आंख भी नहीं खोले थे, उन्हें मादर शिकम में ही दफन कर दिया गया, या फिर जो आंख खोले थे, जिनकी पैदाइश हो चुकी थी, यानी बेटियों को, बच्चियों को, या 20 लाख को, या ऐसे कोई मामूली फिगर नहीं है, 20 लाख 2 मिलियंस का ये फिगर है, और मैं समझता हूं कि एक छोटा मुल्क बच सकता है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि 20 लाख बच्चों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया था राजस्थान में, हरियाणा में, शुमाली हिंद की रियासतों में, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें बच्चे पैदा हों, बच्चियां पैदा ना हों। हालांकि इन बेवकूफ़ों को, इन दरिंदों को ये पता नहीं होता कि बेटी रहमत होती है, बेटी अल्लाह का बहुत ही बड़ा इनाम होता है, तोहफा होता है, बेटी रोटी होती है। लेकिन ये जो दरिंदे हैं, ये बेटियों के बारे में बहुत ज़्यादा खतरनाक ख्यालात रखते हैं। तो उन बच्चियों को पैदा होते ही आप देखें कि नाना नानी, दादा दादी और बाप, लेकिन माँ कभी इस तरह के कामों में नहीं आती, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि उन बच्चियों को, 20 लाख बच्चियों को, किसी बच्ची को दरख्त पर लटका कर, धूप में लटका कर रख दिया गया और वो अपनी जिंदगी से महरूम हो गई। और किसी बच्ची को आपको बता दूं कि एक घड़े, बड़े घड़े में, मट्टी के घड़े में उस बच्ची को डाला गया, उस पर मिट्टी डाल दी गई, और फिर आप देखेंगे कि हवा की बेटी को शहीद कर दिया गया। इसी तरह कई ऐसे बच्चियां हैं जिन्हें जिंदा दफन कर दिया गया। ये है हिंदुस्तान में खवातीन की इज्जत। लेकिन चलिए, अब ये तो हम बाद में बात करेंगे, अब चलते हैं फ़लस्तीन, और आपको बता दूं वहां पर भी नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 10 माह हो गए हैं इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, और सरकारी आदद व शुमार के मुताबिक 40,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें बच्चों और खवातीन की अक्सरियत है। और आपको यही बता दूं कि 95,000 के करीब फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और हाल ये है कि 80% फ़लस्तीन यानी गजा तबाह व ताराज हो गया है, मट्टी के ढेर में तब्दील हो गया है। 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की लाशें हनूज मलबे तले दबी हुई हैं। उसके बावजूद ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना इटली कोई आगे आते हैं इस इसराइल को इस तरह की हरकतों से रोकने के लिए। लेकिन जब यह कहा जाता है कि ईरान इस हफ्ते, यानी इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक ईरान इस हफ्ते इसराइल पर हमला कर सकता है, तो ये तमाम ताकतें आ जाती हैं मंजर-ए-आम पर और कहती हैं कि ईरान को इस तरह नहीं करना चाहिए। और आप तुर्की के पास जाते हैं, तुर्की के सदर से कहते हैं कि आप उसे समझाइए। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये नाम नेहाद खुद साख्ता बड़ी ताकतें जब फ़लस्तीनी बच्चों का कत्ल होता है तो मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करती हैं, और ईरान इसराइल पर हमला करने की बात जब करता है तो फिर इसराइल की हिफाजत के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये जुल्म नहीं है सजा साहब? यकीनन देखिए, बहुत अफसोस का मुकाम है कि अभी देखिए ईरान हमला करेगा नहीं करेगा ये एक अलग कहानी है जी जी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि ईरान हमला कर सकता है इसराइल पे, अमेरिका का बयान आ गया, यूके का बयान आ गया, इटाली का बयान आ गया, और भी जो है जर्मनी का बयान आ गया। 4 मुल्कों का फौरी जो है रिएक्शन आ गया कि हम किसी को जो है इसराइल पे हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। गज़ा में आप देख रहे हैं कि 6 महीने से मुसलसल जुल्म की इंतहा हो रही है, इंसानियत सौदे की इंतहा, बिल्कुल 10 महीने से इंसानियत सौदे की इंतहा हो रही है। बच्चों को मारा गया, ख़वातीन को मारा गया, 40,000 से ज़्यादा लोगों को जो है बिला वजह शहीद किया गया। 2 दिन पहले एक स्कूल पे हमला करके 100 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया। बदतरीन इंसानी जो है वहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बदतरीन बमबारी इसराइल कर रहा है। सफ़ाकी की ऐसी इंतहा यहाँ पे देखने में आई है जिसको देख के रूह काम जाती है। इंतहाई जो है वहाँ पे मजालिम हो रहे हैं। पूरा गजा सिटी, पहले ही वो जो है एक कैद खाना था, आज वो खंडर में बदल गया है। पूरा आप देखिए, वीडियोज़ अब भी आ रही हैं, आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पूरा का पूरा गजा सिटी को खंडर बना दिया गया है। और लोग जो है पनाह के लिए रफ़ा शहर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे स्कूलों में पनाह लेते हैं, वहाँ पे जो है अस्पतालों में पनाह लेते हैं, वहाँ पे खुले मैदानों में पनाह लेते हैं। तो वहाँ उनका पीछा किया जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं। इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। दुनिया में से किसी ने भी जो है कोई रिएक्शन नहीं दिया। आज अगर ईरान ये कह रहा है कि हम इसराइल पे हमला करेंगे तो सारे के सारे उठ खड़े हुए हैं। आप बताइए कि दुनिया कहाँ जा रही है और आप किसकी हिमायत कर रहे हैं? उसकी हिमायत कर रहे हैं जो किसी का नहीं है, वो ना अमेरिका का है ना यूके का है। सारे के सारे तबाह हो जाएंगे।
دیکھیے پیشین گوئیاں ہیں، اسلام نے تو واضح نشانیاں بتا دی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اسرائیل کیا کرنے والا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح افسوس کا مقام ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر یہ جو اپنے آپ کو عالمی طاقتیں بتاتی ہیں، اگر یہ ہر دھرمی پہ اتر آتے ہیں، ویسے ہی یورپ کولیپس ہونے والا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، یو کے بالکل میں آپ نے بھوک مری کے حالات ہیں۔ آج دیکھیے ریاض صاحب، یہ جو تشدد ہو رہا ہے ایک ہفتے سے وہاں پہ، اس میں بے روزگار نوجوانوں کا بڑا رول بتایا جا بالکل رہا صحیح ہے۔ بالکل آپ بتائیے، آپ کولیپس ہو رہے ہیں، آپ کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، ساری معیشت ادھر شفٹ ہو رہی ہے، جی ہاں، چین میں، سنگاپور میں، کوریا میں، انڈیا میں یہاں شفٹ ہو رہی ہے آپ کی معیشت۔ آنے والا زمانہ اس علاقے کا ہے، اور آپ جو ہے آج بھی سدھرنے کو تیار نہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ظالم اس طرح کی حرکتیں کرے گا اور آپ نہیں روکیں گے تو پھر یقین مانیے کہ آپ بھی اسی طرح ذمہ دار ہوں گے جس طرح ظالم ذمہ دار ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔